بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کرسمس کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گی، جس کو اب ہمارے معاشرے میں منانا گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن پاک میں سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہو کہ اہل کتاب اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلو جو پہلے سے گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کر گئے ہیں اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ کرسمس مسیح اور کیتھولک رسم جو ہر سال 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، کوئی عیسائی مذہب، اناجیل، عہد نامہ جدید، لٹریچر اور بائبل میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ عیسائیت میں باقی بدعات کی طرح ایک بدعت ہے جو قدیم مشرک اقوام کی طرف سے رومن کلیسا میں پیش آیا۔ 25 عیسوی میں سیتھیا کے رہبر پادری ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر کیلنڈر نگار بھی تھے۔ اس نے اپنے ایک اندازے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مقرر کیا۔ اس نے یہ دعویٰ کہیں بھی نہیں کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر ہے۔ اسی وجہ سے عیسائی فرقہ آرتھوڈوکس کیلنڈر کو مناتا ہے، وہ کرسمس 27 جنوری کو مناتے ہیں۔ بعض فرقے ایسے بھی ہیں جہاں 6 جنوری اور بعض جگہ 18 جنوری کو کرسمس منایا جاتا ہے۔ کرسمس کا لفظ بائبل میں موجود نہیں۔ یہ اصطلاحی دو الفاظ کرسٹ یعنی مسیح اور ماس یعنی کیتھولک رسم کو ملا کر بنائی گئی ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ایسی کیتھولک رسم جو 25 دسمبر کی رات کو مسیح کی ولادت کے دن کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ 25 دسمبر کا دن دنیا بھر کے عیسائی اقوام میں عید میلاد المسیح یعنی کرسمس کے نام سے انتہائی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے عیسائیوں میں کچھ حقیقت پسند مکاتب فکر تاحال موجود ہیں جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں، بلکہ دیگر بت پرست اقوام سے لی گئی بدعت ہے۔ فقط یہی نہیں بلکہ تاریخ کلیسا میں کرسمس کی تاریخ کبھی بھی ایک سی نہیں رہی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن کسی بھی ذریعے سے معلوم نہیں۔ قرآن پاک اور بائبل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما میں ہونا عین ثابت ہے، اور دسمبر گرمی کا نہیں بلکہ سردی کا مہینہ ہے۔ قصاص القرآن کے مطابق جب حضرت مریم علیہ السلام جناب عیسیٰ کی پیدائش کے بعد کھجور کے درخت کے نیچے جا بیٹھیں تو اللہ نے انہیں درخت پر لگی پکی ہوئی کھجوریں کھانے کا حکم دیا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رہے، کھجوریں موسم سرما میں نہیں بلکہ موسم گرما میں ہی پکتی ہیں۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آئے، وہ بولی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز تھی کہ پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا، اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر آئے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے نام کا روزہ رکھا ہے، میں آج کسی بھی شخص سے بات نہیں کروں گی۔ قرآن حکیم کے علاوہ عیسائیوں کی کتاب بائبل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما یعنی موسم بہار میں ہوئی، کیونکہ بائبل میں درج پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس رات کچھ گڈریے ارد گرد اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ دسمبر کو ولادت مسیح کے طور پر مقرر کرنے کا باقاعدہ آغاز بالکل غیر واضح ہے۔ عہد نامہ جدید میں اس بارے میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اس دن کی بنیاد کے متعلق ایک ہمہ گیر وضاحت یہ ہے کہ 25 دسمبر ڈائی سول انوکٹ ناٹی یعنی نامغلوب ہونے والے سورج دیوتا کا یوم پیدائش کی عیسائی شکل تھی، جو کہ ایک رومن سلطنت میں ایک مشہور مقدس دن تھا جسے سورج دیوتا کی حیات کے دن کے طور پر انقلاب شمسی کے دوران منایا جاتا تھا۔ انسائکلوپیڈیا امریکانا میں کرسمس کے موضوع کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، بہت سے مذہبی ماہرین کے مطابق عیسائی کلیسیا کی ابتدائی صدیوں میں کرسمس نہیں منائی جاتی تھی۔ لوگ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی یاد میں 4 صدی عیسوی میں تہوار منانا شروع ہوئے۔ 5ویں صدی عیسوی میں تو مغربی کلیسا نے اس تہوار کو اس دن منانے کا حکم دیا جس دن قدیم اہل روم اپنے سورج دیوتا کا جنم دن یعنی 25 دسمبر کو منایا کرتے
کرتے تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کسی کو بھی کوئی خاص علم نہ تھا۔ کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں بھی کرسمس کے عنوان کے تحت یہ طرف حقیقت کچھ اس طرح سے موجود ہے: عید میلاد المسیح قدیم عیسائی کلیسیا کی ابتدائی مقدس تہواروں میں سے نہ تھی، بلکہ اس تہوار کا اولین ثبوت مصر کے فرعونوں سے ملتا ہے۔ عیسائیت کے اثر و رسوخ سے قبل یورپ خصوصاً روم اور اس کے ماتحت علاقوں میں مشرکانہ تہوار یکم جنوری کے ارد گرد ہی منائے جاتے تھے، جو بعد ازاں عید میلاد المسیح یعنی کرسمس کی شکل اختیار کر گئے۔ مارٹن کولز اس سلسلے میں اپنے ریمارکس کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: نمرود کی موت کے بعد اس کی ماں سمیرامس نے اہل بابل میں اپنے عقیدے کا پرچار کچھ اس طرح سے کیا کہ نمرود ایک دیوتا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بیٹا درخت کے تنے کی مانند ہے کہ جسے سردیوں کے اختتام پر اس سے ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، ایسے ہی اس کے مردہ جسم سے اس کی سالگرہ کے دن ایک نئی زندگی جنم لے گی۔ اس کی سالگرہ کے دن اس کی ماں نے یہ اعلان کیا کہ نمرود ہر سرسبز درخت پر آئے گا اور وہاں تحائف چھوڑ کر جائے گا۔ غالباً یہی کرسمس ٹری کی ابتدا تھی۔ اس طرح اس کی سالگرہ سردیوں کے انقلابی شمسی یعنی دسمبر کے آخری ایام میں ایک عید کی حیثیت سے منائی جانے لگی۔ بائبل میں بھی مشرکین کے میلوں، عیدوں اور تہواروں میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خدا تم سے کرتا ہے سنو، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش اختیار نہ کرو۔ نیز یہ تہوار حضرت عیسیٰ کے سچے دین میں نہ تھا، بلکہ بعد میں رومی پادریوں نے اسے دین کا شعار بنایا، اس لیے یہ عیسائیت میں بدعت ہے، اور بدعت سے بائبل میں بھی بہت سے مقامات پر منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: بدعت کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ نیز فرمایا: تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اب کرسمس ڈے کی وہ خرابیاں، وہ قباحتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جن سے آگاہی حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ وہ لاشعوری میں گمراہی کا شکار نہ ہو اور اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کر دے۔ 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کے عید کا دن ہے، جسے عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ گویا عیسائیوں کے نزدیک 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنے سے کفر و شرک لازم آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے سخت ترین کلمہ ہے۔ جب ہم مذاق میں یا لاشعوری میں کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، کیونکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اس بات کا اقرار کفر و شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں: بے شک کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورۃ اخلاص میں کئی مذاہب یعنی عیسائی، یہودی، مشرکین، فلسفہ، عرب اور ہندوؤں کا رد ہے، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے ہیں، ہندو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو خدا مانتے ہیں، جبکہ فلسفہ کہتے ہیں کہ عقول اشرا اللہ تعالیٰ سے نکلی ہوئی ہیں اور کائنات کا نظام وہ چلا رہی ہیں، اور ان مسلمان کہلانے والوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے پیدا ہوئی ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا کہنا اس قدر خطرناک اور خوفناک بات ہے کہ اس وجہ سے کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، زمین اور آسمان پھٹ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو، آسمان قریب ہیں کہ اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ اللہ کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔
صرف ایک لمحے کے لیے یہ بات سوچیے کہ عیسائیوں کو کرسمس ڈے کی مبارکباد پیش کر کے ان کے کفر و شرک میں ہم برابر کے شریک نہیں ہوں گے؟ کیا ہم ان کے پاس باطل عقیدے کے اقرار و اعتراف کا جرم عظیم نہیں کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ کوئی بھی صبر کرنے والا نہیں ہے اس تکلیف دہ بات پر جس سے وہ ستاتے ہیں۔ لوگ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا رہتا ہے اور انہیں رزق دیتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ ابن آدم کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا حالانکہ میرے لیے تو دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے بھی زیادہ مشکل نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ ہی کوئی میرے برابر ہے۔ کرسمس ڈے پر عیسائیوں کو مبارکباد کہنا، میری کرسمس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بیٹے ہونے کی مبارکباد دینی ہے۔ کرسمس ڈے منانا کفار کی مشابہت ہے۔ معلم انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر قوم کے رسم و رواج، جشن، تہوار، عادات کو اپنانے والے کو اپنے مذہب سے نکال کر ان کے مذہب میں داخل ہونے کے مترادف قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ان کی عادات اور صفات میں ان کے ساتھ مشابہت رکھنا امت کی رسوائی، کمزوری، ذلت، پستی اور دست نگری کا احساس ہے۔ جس کام میں مسلمانوں کو مخالفت کا حکم دیا گیا ہے اس میں مخالفت دین میں مصلحت، اس کی بقا اور اس میں بگاڑ پیدا کرنے والے اسباب کی روک تھام کے لیے ہے۔ ایسی تمام حرکات دین کے لیے نقصان دہ اور اسباب فساد میں پھنسانے والی ہیں۔ اصطلاح شرع میں بدعت سے مراد یہ ہے کہ دین میں کوئی ایسا کام جاری کرنا جس کا پہلے وجود نہ ہو یا دین میں کوئی ایسا امر جاری کرنا جو شریعت کے مشابہ ہو۔ کرسمس ڈے اسلام میں ایک بدعت ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مقرر ہیں، تیسری عید کا وجود کہیں بھی نہیں ہے۔ دین اسلام میں بدعت جاری کرنا کتاب و سنت اور اجتماع امت کے اقوال کی روشنی میں حرام ہے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور خلاف ورزی کے مترادف ہے، جو انسان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں؟ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو دنیا میں ہی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب ان کی زبانی باتیں ہیں، ان باتوں میں وہ بالکل ان کے مثل ہیں جو ان کے پہلے کفار کہتے تھے۔ اللہ ان سب کو قتل کرے، یہ کہاں بہکے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے بعد حدیث میں بھی غلو کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم دین میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو کرنے کی ہی وجہ سے ہلاک کیا گیا تھا۔ 25 دسمبر کو میری کرسمس کہنا یا ہیپی کرسمس کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شرک ہے۔ ہم سب کو شرک سے بچنا چاہیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور دوستوں کو شرک والی لعنت سے بچائیں۔ عام روٹین میں اگر ہم دیکھیں تو لوگ ہنسی مذاق میں طنزیہ طور پر یہ الفاظ دوسرے کو کہتے ہیں جن میں آپ کے دوست، دشمن، رشتہ دار، گھر والے سب آ جاتے ہیں۔ اس وقت ہم ایسے الفاظ منہ سے نکال کر دوسروں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ مذاق ہی مذاق میں ہم کفر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسی لعنت سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے چینل پر آپ کو صحابہ کرام کے واقعات سننے کو ملیں گے اور ان تمام واقعات کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔